اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 59 کے ساتھ حاضر ہوں۔ آیت نمبر 59 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، اطاعت کرو اللہ کی، واطیعوا الرسول، اور اطاعت کرو اس کے رسول کی، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور حاکموں کی جو تم میں سے ہیں، یعنی تمہارے جو لیڈرز ہیں ان کی اطاعت کرو۔ یہاں پر نقطہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انکنڈیشنل اطاعت کرنے کا حکم دیا اللہ کی اور اس کے رسول کی، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے لیے کوئی کنڈیشن، کوئی شرط کچھ نہیں ہے۔ لیکن جب اول الامر کا کہا تو الگ سے اطیعوا کا ورڈ استعمال نہیں کیا، یعنی ان دونوں کے انڈر ہی اس کو آگے کنسیڈر کیا کہ وہ اول الامر منکم، اور وہ جو تم میں سے حاکم ہیں، یعنی جو تمہارے لیڈر ہیں۔ تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت تو انکنڈیشنل ہے، اس کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، اس کے لیے کسی طرح کی کوئی میجرمنٹس نہیں ہیں۔ لیکن اگر اول الامر یعنی جو تم میں سے حاکم ہیں ان کی اطاعت کے لیے، ان کی اطاعت تب کرو جب وہ تمہیں کسی صحیح چیز کا حکم دیں، یعنی غلط میں اطاعت واجب نہیں ہے۔ بیسیکلی اس آیت کا جو شان نزول ہے وہ یہ کہ ایک صحابی تھے، انصاری جو ہے وہ صحابی تھے، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کیمپین کا، کسی مہم کا ہیڈ بنا کر بھیجا تھا، لیڈر بنا کے بھیجا تھا۔ تو کسی بات پر غصہ ہو گیا راستے میں، اور انہوں نے لوگوں سے کہا کہ لکڑیاں جمع کرو، اور لکڑیاں جمع کر کے آگ جلائی، اور لوگوں سے کہا کہ تم اس آگ میں سے گزرو یا اس آگ میں کود پڑو، اس طرح کی کوئی روایت ہے۔ تو ان میں سے کچھ جو صحابی تھے انہوں نے کہا کہ ہم اس آگ میں اس طرح سے نہیں کودیں گے، پہلے فیصلہ لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، کیونکہ یہ ہلاکت ہے، اور ہلاکت میں ہم کیوں کودیں اس حکم پر؟ تو پہلے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہی حکم دیتے ہیں تو ہم شیورلی یہی کریں گے۔ لیکن جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات مبارکہ جو ہیں وہ فرمائیں، یہ آیات مبارکہ پڑھیں، اور ان کو یہ کہا کہ اگر تم لوگ اس آگ میں کود جاتے تو اس آگ میں ہی رہتے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ تھا، یا ان کا جو کہنے کا جو ان کا انداز تھا وہ یہ تھا کہ قرآن بھی اگر اطاعت کرنے کا حکم دیتا ہے تو انکنڈیشنل اطاعت کا حکم نہیں دیتا۔ ویسے بھی صحیح حدیث ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود ہے کہ لا طاعت الخالق فی معصیۃ المخلوق، کہ مخلوق کی اطاعت کرنی جائز نہیں ہے خالق کی نافرمانی میں۔ تو جہاں پر بات آ جاتی ہے اللہ کے اور اس کے رسول کے حکم کی، تو وہاں پر پھر کوئی اول الامر چاہے وہ اس کی اطاعت کرنی جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر کنڈیشنلی، جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو انہوں نے کہا کہ اگر میں صحیح ہوں تو میری اطاعت کرو، اگر میں غلط ہوں تو مجھے صحیح کرو۔ تو مطلب انہوں نے بھی انکنڈیشنل اطاعت کا حکم نہیں دیا۔ تو اب آج کل کے زمانے میں اگر ہم اس بات کو لے کر چلیں تو ہمیں یہ بات دماغ میں رکھنی ہے کہ انکنڈیشنل اطاعت ہمیں نہیں کرنی کسی کی بھی، چاہے وہ علماء ہوں، چاہے وہ مشائخ ہوں۔ اول الامر میں ہر قسم کے وہ لوگ آ جاتے ہیں جو ہم سے بڑے ہیں مرتبے میں، یعنی وہ اس میں کمپلائنس کا عنصر آ جاتا ہے۔ فار ایگزامپل کوئی ہم کسی آرگنائزیشن میں کام کرتے ہیں، وہاں کے کوئی ہیڈز ہیں، اس کے لیے ہمیں وی ہیو ٹو بی انڈر دیم، کہ ہمیں کمپلائنس دکھانی ہے ان کے سامنے، اور جو ڈیسیجن لیا جاتا ہے اس کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کیا جائے، کمپلائنس دکھانی چاہیے۔ ہاں، ساتھ ساتھ یہ بھی ضرور ہے کہ ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا بھی جہاد ہے۔ ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا جب جہاد ہے، تو اس طرح سے معصیت میں، یعنی برائی میں، یا کسی بھی ایسے امر کا اگر حکم دیا جائے جو کہ شریعت کے خلاف ہے تو اس میں اطاعت کرنی جائز نہیں ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اور اگر تمہارا جھگڑا ہو جائے کسی چیز میں، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ، تو اس کو رجوع کرو اللہ کی طرف، وَالرَّسُولِ، اور رسول کی طرف۔ یعنی اگر تمہارا کسی معاملے میں آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے تو قرآن اور سنت کو دیکھو، پھر اللہ کی طرف ہم کیسے رجوع کر سکتے ہیں؟ ہمارے پاس اللہ کی طرف رجوع کرنے کا کون سا طریقہ ہے؟ قرآن اور سنت۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبے میں ارشاد فرمایا کہ دو چیزیں تمہیں میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک سنت، اگر اس کو مضبوطی سے پکڑو گے تو گمراہ نہیں ہوگے۔ تو اگر کسی چیز میں آپس میں کسی بات پر اختلاف، اور اختلاف ہونا کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے، امتوں میں اختلاف ہو جایا کرتے ہیں، تو اختلاف ہونا از ناٹ اے بگ ڈیل، لیکن اس اختلاف کو سارٹ آؤٹ کرنا یہ ایک پرابلم ہے کہ اس کو ہم سارٹ آؤٹ کیسے کرتے ہیں۔ تو سارٹ آؤٹ کرنے کا صرف ایک طریقہ ہے، وہ ہے قرآن اور سنت کی طرف رجوع۔ ان کنتم تؤمنون باللہ، اگر تم ایمان لاتے ہو اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، یعنی ایمان لانے کے بعد یہ شرط ہے کہ جو بھی تمہارا معاملہ ہوگا، اگر تم مومن ہو تو تمہارے مومن ہونے کے لیے یہ شرط ہے کہ تم اپنے ہر معاملے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرواؤ۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، ذالک خیر و احسن تاویلا، اور یہ بات اچھی ہے اور بہت بہتر ہے اس کا انجام، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہی میں خیر ہے۔
اپنے جتنے بھی اختلافات ہیں اگر ہم اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کریں گے اور اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کریں گے تو ہر معاملہ انشاءاللہ تعالی ہماری فیور میں ہی ہوگا۔ تو یہ بات یاد رکھنا یہاں پر بہت ضروری ہے کہ ہمیں جو ہے وہ اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی بیسیکلی کرنی ہے۔ اس کے بعد ہر انسان نگہبان ہے، حدیث میں آتا ہے کہ ہر انسان نگہبان ہے اور اس سے اس کی ریت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو جو بھی یہ اولو الامر کا لفظ ہے یہ ہر قسم کے جو ہے وہ انسان کے اوپر لاگو ہوتا ہے۔ اگر کوئی گھر ہے تو اس کا حکمران جو ہے وہ مرد ہے اس گھر کا، اس کا باپ ہے، تو اس طرح سے باپ کی اطاعت بھی اس کے اندر آ جاتی ہے۔ اگر باپ نہیں ہے، ماں ہے، ماں کی اطاعت بھی اس کے اندر آ جاتی ہے۔ اسی طرح سے بیوی کے لیے شوہر کی اطاعت بھی اس کے اندر آ جاتی ہے۔ تو ہر وہ شخص جو کہ نگہبان ہے اس کے اوپر اس کی اطاعت کرنی ضروری ہے، لیکن صرف ان امور میں جو کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہوں۔ وہ امور جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف ہوں ان میں اطاعت کرنی ضروری نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر۔